جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, सूरत हाल ऐसे है कि पीटीआई ने तमाम जबर, जुल्म, बर्बरियत के बावजूद सरवाइव किया है पहला राउंड इलेक्शन का। इलेक्शन की डेट 8 फरवरी के बाद जो सूरत हाल क्रिएट हुई, फैसल वाडा जैसे लोग कहा करते थे कि जी पीटीआई के पास अब टिकट लेने वाले बंदे नहीं होंगे, इनके साथ ऐसे ये भागेंगे या ये भी होगा। अब कुदरत के इशारे देखें, कुदरत का निज़ाम देखें कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसी हुई हैं। तो इन्होंने जब ये गवर्नमेंट टॉपल की थी इमरान खान की, तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इस तरह स्टैंड लेगा। इन्होंने अपना एक खाका बनाया अपने दिमाग में कि हम इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे, जो कुछ भी उन्होंने बनाया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बाजवा साहब ने इमरान खान को कहा कि अभी तुम वेट करो, हम तुम्हें दोबारा ले आएंगे। ये खान साहब को कहा गया, यानी दे शोड द मसल्स कि हम हैं जो लेके आने वाले हैं, हम हैं जो निकालने वाले हैं। दे शोड द मसल, दे फॉरगॉट के ऊपर अल्लाह भी एक है। खान साहब ने स्टैंड लिया, खान साहब ने अपना स्टैंड लिया। अब ये डे बाय डे पे आ गए कि अब डेली बेसिस पे फैसले करने लगे। जब 15 साल की नदीम अंजुम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट एवर बाय एनी स्पाई मास्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम अंजुम फरमाते हैं जी अगले 15 साल के लिए हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है और हमने वो बना दिया है, एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पे चले। उस पॉलिसी को धड़न तख्ता हो गया जब खान साहब ने स्टैंड ले लिया। अब उस स्टैंड के बाद जो खबर एनीवे जो कुछ भी होता, खान साहब ने स्टैंड लिया, उनका सारी प्लानिंग उल्टी पुल्टी हो गई, हालात चलते रहे, जुल्म बर्बरी चलती रही, इमरान खान पे 200 के करीब केसेस हो गए, सारा कुछ हुआ, इलेक्शन डिले करते गए, इलेक्शन 2 सूबों में नहीं करवाए, ये सारी की सारी हिस्ट्री आपको पता है। इस वक्त अब उन्होंने यहाँ तक किया कि डेट अनाउंस करनी पड़ी, बादल खास तो जैसे कहते हैं, करना चाहते हुए उनको डेट अनाउंस करनी पड़ी। उन्होंने डेट अनाउंस की। डेट अनाउंस करने के बाद उन्होंने कहा जी कि आप कागज जमा करवाएं। उन्होंने कागज जमा करवाने के लिए जब लोग जा रहे थे, उनके पेपर छीन रहे, पता नहीं किसने मशवरा दिया, जिसने भी दिया बड़ा शानदार मशवरा दिया, कागज लेके भाग जाओ, कागज लेके भाग जाएं, उनके घरों में छापे मारें, उनको पकड़ने की कोशिश करें, उनसे। इन तमाम के बावजूद आप अंदाजा करें कि 859 सीटें, 859 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, जिनके ऊपर पीटीआई ने 2434 सीट्स के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ। ये पोजीशन है जी उनके नॉमिनेशंस की। और फैसल वाडा कहते थे कि इनको बंदा नहीं मिलेगा पीटीआई को, तो ये सूरत हाल बनी। सो कहने का मकसद ये है कि अभी पहला राउंड जो है वो पीटीआई ने सक्सेसफुली जीत लिया। ये उस सूरत में है जब अब ये है जी उनसे बल्ले का निशान छीन लो। अच्छा, वैसे अजीब बात है यार, ये ना तुसी तरदद की है, चुक के बंदा बिठा दो, उसको बुला के बिठा दे उसको। अब ये सूरत हाल खैर एनीवे ये बनी कि अब उन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया है। बल्ले के निशान पे अब की जो क्या सूरत हाल होगी वो अब देखने में आएगी। लेकिन पहली फेज में पीटीआई इज सक्सेसफुल कि उनने 2434 बंदों ने पेपर जमा करवाए हैं, और एक एक हल्के में 3-3, 4-4 केसेस ऐसे, 3-3, 4-4 कवरिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये केस, जो एक को छोड़ेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरा आएगा। और पाकिस्तान में हवा ऐसी क्रिएट हो गई है, हवा ऐसी बन गई है, हवा ऐसी क्रिएट हो चुकी हुई है कि अब ये है कि अपना लोगों के पास जब वोट लेने, ये बीच में इंटरप्शन हो जाती है, ये बीच में स्लाइड आ जाती है ना बीच में, ये असल में फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम ये नोटिफिकेशन आ रही है, इसकी वजह से मुझे 3-4 दफा बंद करके ऑन करना पड़ा, लेकिन आई जस्ट हैव टू फिनिश इट। तो प्लीज इग्नोर करें, ऊपर से अगर कोई चीज कोई आ रही है तो उसको इग्नोर कर दें, जो स्लाइडें बीच में चल पड़ती हैं। एनीवे, तो अब सूरत हाल ये बनी जी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2434 बंदे जो है वो ऑन ग्राउंड है, वो उतर चुके हुए हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। और अवाम जो उनको वोट देने वाली वो क्या कह रही है कि हमारे पास वोट मांगने कोई ना आए। पोजीशन ये बन गई है, वो अवाम कह रही है हमारे पास वोट मांगने कोई ना आए, वोट इमरान खान का है। हमें ये ना आके बताएं कि मुझे टिकट मिला या मुझे टिकट मिला, हमें पता लग जाएगा जब टिकट मिलेगा। आपने बल्ले का निशान भी ले लिया, तो बल्ले का निशान का भी हालात ये है कि वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ही पीटीआई का निशान है, इमरान खान ही पीटीआई का निशान है। यानी पीटीआई की पोजीशन इस वक्त ये है कि उसको हराना तकरीबन क्या बल्कि नामुमकिन हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसफ को जब ये बात कही तो उनकी हालत देखने वाली थी, जब एंकर ने उनसे जाकर सवाल किया टीवी एंकर ने कि ये वो पीटीआई का तो ये प्लीज। अब ये एस्टेब्लिशमेंट रियलाइज कर चुकी है कि अगर हमने खोता कल्ला भी निठाता तो तोड़ नहीं पहुंचना। अब
اس مقام پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ اپنا تھوڑا سا چینجنگ کرنے کی کوشش کرے گی یا چینجز کر رہی ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ اس گدے میں جان نہیں ہے, یہ منزل تک پہنچے گئی نہیں. اس کو اکیلے بھی بگا دیا نا, ان کو بند کر کے پی ٹی آئی کو ساری کو, تو اس نے پہنچنا نہیں, اس درمیان میں گر جانا. تو ایسی صورت میں بھی آپ کو نئی چیزیں ملنے شروع ہو جائیں گی. لیکن مجھے سب سے ذرا حیرت کی اس بات جو ہوئی ہے جی, وہ بہت فری بات ہے, وہ استحکام پارٹی کی ہوئی ہے. استحکام پارٹی نے 70 سیٹیں مانگ لی صوبائی کی اور 40 چیزیں مانگ لی انہوں نے نیشنل کی, انہوں نے ان سے مسلم لیگ نون سے. اور مسلم لیگ نون کے بعد انہیں کوئی سیٹیں نہیں تھی, اوپر سے انہوں نے یہ سمجھ, اور پھر جو پیپر نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں 3 حلقوں سے جہانگیر ترین نے کرا دیے ہیں, 3 حلقوں سے اون چودھری نے کرا دیے ہیں, اور بندے ان کے پاس ہیں نہیں ہیں. انہوں نے غالباً 40 صوبائی سیٹوں پہ سم تھنگ لائک دیٹ انہوں نے جمع کرائے, مانگ وہ 70 رہے ہیں. اس قسم کی سچویشن پہ یعنی انہوں نے بھی ایک عجیب و غریب قسم کا کہنا چاہیے ڈیمانڈ شروع کر دی ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں اب ان کی طرف جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا تھا, ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, انہیں بتا رہے جی اسٹارٹ ڈاؤن کی کرنا, آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ اس طرح آ جائے, اکٹھے ہو جائیں, ہم یہ ہو جائیں گے. اور اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں کانگڑی پلوان, انہوں نے کہہ دیجیے کہ انتخابی نشان بلا تو مجھے پہلے دے رہے تھے, اس نے کیے کرائے پہ اس نے وہ ایک نیا کٹا کھول دیا. اچھا پاکستان میں کٹے بہت ہیں, ایک کو آپ باندھے تو دوسرا کھول دیتا کوئی نہ کوئی آ کے, ایک کو باندھے دوسرا کھول دیتا. اتنے کٹے کھولے ہوئے, کٹے نچے پچے پھر دینے, پورے پاکستان کے کٹے بھج رہے ہیں, اور روزانہ کٹے کھلے ہوتے ہیں. ایک کٹے کو باندھے دوسرا کٹا بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس نے ایک نیا کٹا کھول دیا, اس نے کہا جی یہ بلے کا نشان تو مجھے انہوں نے پہلے آفر کر دی تھی کہ بلے کا نشان تم لے لو. یعنی جب یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو اب ہم نے کرنا, لیکن قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے, قوم کہاں کھڑی ہے, قوم کھڑی ہے ایک جگہ پہ, وہ ہے عمران خان. اور اب جس طرح پہلا راؤنڈ جیتنے کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی فیز میں کیا ہوگا. دس از ویری انٹرسٹنگ ناؤ کہ آپ اس کو پریڈکٹ کرنا, پاکستان تو ویسے انپریڈکٹیبل سی جگہ جہاں پہ آپ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے, آپ کچھ بتا ہی نہیں سکتے. یعنی اگر 1+1=2 ہے پوری دنیا میں, 1+1=2 ہوتا ہے تو پاکستان میں 3 بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں 5 بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں 6 بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان از اے کنٹری ویری ایکسیپشنل, ٹوٹلی ڈفرنٹ دین ریسٹ آف دا ورلڈ, جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تک کی جو پوزیشن یہ ہے, اب ایز فار ناؤ اس میں یہ ہے کہ ماد اظہر کے بھی ڈاکومنٹ تھے کہ شاید وہ جو ہے نا وہ نہ کر سکے, اپلائی نہ کر سکے. مراد سعید کے بارے میں اس طرح کی بات تھی, لیکن ان کے پیپر جمع ہو چکے ہیں. ماد اظہر کی ٹویٹ ہے کہ اس نے ان کے پیپر منظور ہو گئے ہیں, 25 تاریخ کو بھی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. سو تھنگز آر موونگ فارورڈ. اب کس طرف جاتی ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک فیکٹر بہت اس میں جو ہے نا ان تمام چیزوں میں جو فوری طور پہ ہو رہی ہیں ارد گرد, اس میں ایک فیکٹر نے بہت کام کیا, وہ تھی علیمہ خان کی پریس کانفرنس نے, بہت فیکٹر نے, اور سائفر کیس جو ہے نا اس نے بہت فیکٹر اس نے رول پلے کیا اس چیز کے اندر. کیونکہ امریکنز نہیں افورڈ کرتے کہ ان کے ملک میں گند ہو, ان کے ملک میں فیصلے جو کورٹس آ کے کھولیں اور غیر ملکی آ کے وہاں پہ آ کے اپنے کریں, چاہے کوئی بھی ہو. وہ اپنے بے شمار مسائل میں پھنسے ہوئے, کبھی ان کو یوکرین کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کبھی ان کو اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا. سو دے ہیو اے لاٹ ٹو ڈو. وہ پاکستان کو وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں وقت پہ آیا کہ صحیح لگن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا. مجھے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا, وہ چھوٹا بھائی مجھے کہتا ہے کہ نظر بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں, تو میں اتنے امریکہ چ رہ کے اللہ کو ڈرنا, تو پاکستان رہ کے امریکہ کو ڈر دے پہلے. تو یہ والی پوزیشن ہماری ہے, ہماری اتنی اوقات ہے نہیں جتنی ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اس سے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ کھڑے مجھے لگتا ہے وہ تو ملے ہیں, اگر بیٹھ کے ملے ہوتے, گپ شپ ہوئی ہوتی تو کہیں شاید بیٹھ کے پکچریں بھی آتی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی ان کے فارن سیکرٹری کے ساتھ. اینی وے لیٹس کم بیک ٹو دا الیکشن ان پاکستان. پاکستان میں پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی از ایوری ویئر. پی ٹی آئی کو ہرانا ناممکن ہے. اس کے لیے فردر یہ کیا کریں گے, انہوں نے یہ الیکشن کا جو تھا, جو سمبل تھا وہ لے لیا, بلے کا نشان لے لیا. اب اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. لیٹس سی, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بلے کا نشان ان کو واپس ملے گا, پھر وہ شاید ہائی کورٹ سے مل جائے یا پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے, وہ کیا ہوگا. لیکن ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے اس تمام چیز میں, پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے وہ اپنی کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہی ہے پیچھے. ان ججز کو یہ دیکھنا ہے یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جسٹس منیر اور پتہ نہیں کون سے جسٹسوں نے جو پہلے کارنامے کیے ہیں انہوں نے, یہ عدالتوں نے, وہ ابھی تک ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ذلت و رسوائی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. اور یہاں سے آگے کیا لے کے جانا, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بات جو ہے وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. ہمارے مقتدر حلقوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تمام لوگوں کو, عدالتوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ الیکشن اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ ایک پروسیس ہے, اس میں سے ہم نے گزرنا ہے تاکہ آئین کو دوبارہ فکس کیا جائے. کانسٹیٹیوشن ٹوٹا ہوا ہے پاکستان کا, اس کو ہم نے فکس کرنا ہے, اس کے لیے ہم الیکشن کروا رہے ہیں.
اس کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری یہ ہے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اگر اس کے اوپر کوشچن مارک ہوا، اگر آپ نے اس میں سے پی ٹی آئی نکال دی، اس میں سے عمران خان کو نکال دیا، اس کی لیجیٹمیسی ختم ہو جائے گی. جب اس کی لیجیٹمیسی ختم ہو جائے گی تو پاکستان اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں جائے گا. مقصد الیکشن کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو جوڑنا اور پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا. پاکستان کی اکنامک سچویشن بہت ہی گندی ہے، بہت خراب ہے، جس کے اوپر اب اوپن بات نہیں ہو رہی. چیزیں عمران خان ادھر ادھر گھوم رہی ہیں اور اکانومی والی جو باتیں پیچھے چلی گئی ہوئی ہیں، اکنامک ایشوز پہ ہم اتنی بات نہیں کر رہے، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، لیکن وہ بہت درگوں حالت ہے، بہت ہی خراب حالت ہے پاکستانی اکانومی کی. اور ان الیکشن کے بارے کے بعد ہماری امید ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو امید ہے کہ پاکستان سموتھلی چلے گا. لیکن اگر یہی رویے رہے کہ ہم رویوں سے، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ لوگ اپنے مقاصد کی خاطر پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو استعمال کر رہی ہے، اپنے مقاصد کی خاطر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے عوام کو دبا رہی ہے. آپ عوام کی طرف چلے، عوام کو کوئی نہیں بلا سکتا، عوام کو کوئی دھوکے میں نہیں لے کے آ سکتا. اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری کورٹس کو ایک بات سوچنا، صاف شفاف الیکشن اور پی ٹی آئی کا میدان میں ہونا بہت ہی ضروری ہے اس الیکشن کو لیجیٹمیسی قائم رکھنے کے لیے. اگر یہ لیجیٹمیسی قائم نہ رہی تو پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا تو مور کیوس، مور ہرڈلز ہوں گی. اور ایک بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں فرانس میں جو کانفرنس ہوئی ہے پی ٹی آئی اوورسیز کی، وہاں سے جو نیوز آ رہی ہیں ان کے مطابق پوزیشن یہ ہے کہ دے آر اسٹینڈنگ فرم بیہائنڈ عمران خان. پاکستانی اوورسیز اسٹینڈنگ فرم بیہائنڈ عمران خان. اور اگر آپ نے کسی طریقے سے روکا تو یہ پاکستان کی فرم اگینسٹ جائے گا، اور یہ پاکستان کی لائف لائن کو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی. پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنا، الیکشن سے دور کرنا. لیٹس ڈو اے ویری فیئر الیکشن. پاکستان کا صاف شفاف الیکشن کروائیں اور پھر دیکھیں پاکستان کس طرح چلتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.